کہ جس طرح کتے کا ہاتھ ہوتا ہے اس طرح اس کا ہاتھ تھا، اور جس طرح کتے کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں ایسے ہی بال اس کے جسم جادو پر اور تھے۔ جنات کا علاج اسلامی طریقے کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ جہاں پر بھی ہیں اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے۔ اللہ کریم آپ کی قدم قدم پر حفاظتیں فرمائے، آپ کے مال کی حفاظت فرمائے، آپ کی جان کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے اور آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنے میرے بھائی، جتنی میری بہنیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ کریم تمام میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج میں جو وظیفہ آپ کو بتلانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے میرے بھائی پریشان ہیں کہ ان کے گھروں میں شیطانی وسوسے اور شیطان کا بسیرا ہے، اور شریر قسم کے جو جنات ہیں ان کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں بہت پریشان ہوتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج میں آپ کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا، اور پھر آپ کو یقین آئے گا کہ واقعہ ہی جو میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے، اور ایسی بات کہ جو زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہو۔ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مسند احمد میں حدیث ایک آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جو بہت زیادہ عظمت والی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار سوال کر رہے ہیں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو جب یہ بات ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، تیرا علم تجھ کو مبارک ہو، تیرا علم تجھ کو مبارک ہو۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جس کو اللہ کریم زبان بھی دے گا اور ہونٹ بھی دے گا، اور یہ اللہ کی تعریفات بیان کرے گی۔ تو پیارے بھائیوں، آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایک سے مسلم میں حدیث آتی ہے، یہ بھی حدیث آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، جہاں پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ چیز، وہ گھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور بعض دوست ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں لیکن اثرات ختم نہیں ہوتے۔ پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی آیت جو ہے اس میں قوت اور طاقت اتنی ہی ہے، لیکن ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ ہم نماز تو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اور ذکر اذکار تو پورے طریقے سے کرتے نہیں ہیں، اور جس طرح ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اسی طرح پھر جو چیز بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجوروں کی بوری تھی، اور اس بوری سے ہر روز رات کے وقت
कोई खजूरें निकाल के ले जाता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं पूरा पहरा दूंगा, पूरी रात जागता रहा। तो मैं देखता क्या हूं कि एक नौजवान की शक्ल में एक जानवर आया और जिसमें बहुत ज्यादा कुव्वत और बहुत ज्यादा ताकत थी। तो उसने आकर मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। तो उसने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा। जब उसने अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा तो मैंने महसूस किया कि जिस तरह कुत्ते का हाथ होता है इस तरह उसका हाथ था, और जिस तरह कुत्ते के जिस्म के ऊपर बाल होते हैं ऐसे ही बाल उसके जिस्म पर थे। मैंने उससे पूछा कि तू जिन है या इंसान है? उसने कहा कि मैं जिन हूं और मेरे अंदर कुव्वत और ताकत बहुत ज्यादा है। जितने भी जिन्नात हैं सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत मेरे अंदर है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे शर से बचने के लिए हम क्या पढ़ें? और उस जिन ने बताया, वो कहने लगा कि जो ऐतल कुर्सी है, जो बंदा इसको पढ़ लेगा उसका साजो सामान भी मेरे शर से महफूज हो जाता है और उसका जिस्म भी मेरे शर से महफूज हो जाता है। यानी जो मैं तकलीफ पहुंचाना चाहता था या चाहता हूं, अगर वो इंसान ऐतल कुर्सी पढ़ता है नियत करके, घर में अगर पढ़ता है तो घर की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, वहां पर हम नहीं जा सकते। जो बंदा भी ये ऐतल कुर्सी पढ़ता है वो बंदा हमारे शर से बच सकता है। जब सुबह को मैं उठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाकर बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह मेरे पास एक जानवर इंसान की शक्ल में आया। मैंने उससे बात की और उसने मुझे बताया कि अगर मेरे शर से बचना है तो ऐतल कुर्सी पढ़ो, और मैं जहां पर ऐतल कुर्सी पढ़ी जाती है नहीं जा सकता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खबीस जिन था और इसने बात सच्ची कर दी। जो ऐतल कुर्सी है प्यारे भाइयों, अगर इसको पढ़ा जाए तो वहां पर शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। इसलिए ऐतल कुर्सी को लाजमी पढ़ें। जब आप रात को सोने लगे तो ऐतल कुर्सी पढ़कर घर में फूंक मार दें। आपके घर की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करेंगे और आपकी कोई भी चीज चोरी नहीं होगी। अगर आप यही ऐतल कुर्सी पढ़कर अपने जिस्म के ऊपर दम कर लेते हैं, फूंक मार लेते हैं, आपके जिस्म को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकेगा। तो प्यारे भाइयों, अगर बच्चों के ऊपर भी फूंक मार कर सो जाएं तो इंशाल्लाह वो भी शैतान के शर से महफूज रहेंगे। तो प्यारे भाइयों, ऐतल कुर्सी की बहुत ज्यादा अजमत है। अगर हम इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह हम हर किस्म के शैतानी असरात से बच सकते हैं।